وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. جزاك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورۃ الجن کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس سورہ کا نام سورۃ الجن اس لیے ہے، یہ تقریباً پوری سورت جنوں کے تعلق سے ہے، ان کے حوالے سے کچھ واقعات کی نشاندہی، ان کے عقیدے کا بیان اور کچھ بہت سی نصیحتیں جو انسانوں کے لیے بھی بڑی کارگر اور مفید ہو سکتی ہیں۔ جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ان کی خلقت کے تعلق سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ بعض فلاسفہ وغیرہ جنوں کے وجود کے منکر ہیں، مگر یہ انکار کتاب و سنت کے انکار کے مترادف ہے۔ ایک محقق قول یہی ہے کہ جیسے انسانوں کی پیدائش آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو انسانوں کا آغاز ہے، اور شیطانوں کی ابلیس سے ہوئی، تو اس طرح جنوں کی جان سے ہوئی، جان جو ان کا آغاز ہے۔ جنوں کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جیم اور نون کا جو مادہ ہے اس میں چھپنے کا معنی ہے، تو چونکہ جن ہم سے چھپے ہوئے ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ اسی سے جنت ہے، اس کا مادہ بھی جیم اور نون ہے، اور جنت بھی آنکھوں سے اوجھل ہے، مخفی ہے۔ اسی سے مجنون، جس میں دیوانگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی عقل چھپی ہوتی ہے، مستور ہوتی ہے، اس لیے ایک دیوانے کو مجنون کہا جاتا ہے کہ وہ مستور العقل ہوتا ہے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ الجن امثالکم، کہ جن بھی تمہاری ہی طرح ہیں، انسانوں کی طرح ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان میں قدریہ بھی ہیں، جبریہ بھی ہیں، مرجیہ بھی ہیں، معتزلہ بھی ہیں، رافضہ اور شیعہ بھی ہیں، اہل سنہ اہل الحدیث بھی ہیں، یعنی جو فرقے انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں وہ جنوں کے اندر بھی ہیں۔ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی، ان کا قول ہے کہ کانوا مسلمین و یہودا و نصارا و مجوسا، کہ جنوں میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، ہر طرح کے گروہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو جنوں کے تعلق سے خبر دی گئی، پہلے یہ بات سن لیں کہ یہ سورت مکہ میں اتری، یعنی سورہ جن مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے قبل اتری، اور اس کو مکہ میں اترنا چاہیے تھا۔ اس سورت کے اتارے جانے کا مقصد یہ تھا کہ کفار قریش ان کی خبر لی جائے، انہیں مطعون قرار دیا جائے، اور جو ان کی ایک بے حیائی سمجھ لیجیے دین کے تعلق سے، اسے واضح کیا جائے۔ ایک طرف تم ہو اور ایک طرف جن ہے، جنہوں نے ایک بار اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور وہ ایمان لائے، ان کی کایا پلٹ گئی۔ آگے ہم پورا سنیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا پھر، اور کیا کچھ کہا۔
لیکن اے کفار قریش، تم پر افسوس ہے کہ تم انسان ہو اور وہ جن ہے، اور انسان اشرف المخلوقات، انسان کا رتبہ اور شرف ساری مخلوقات سے اونچا ہے، اوپر ہے، اور پھر اے کفار قریش، تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بار بار دیکھا، ان کا بچپن، جوانی، یعنی نبوت سے قبل 40 سال آپ کے بیچ میں گزرے، اور تم ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، ان کی سچائی کا کھلے دل سے اعتراف کیا کرتے تھے، اور جنوں کا ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ پھر تمہارے اندر اکثر لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، دوست، احباب، بھائی، بھتیجے، چاچے اور تائے، اور جنوں کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ وحی بار بار اترتی تھی اور تم دیکھتے تھے، اور یہ قرآن بار بار تم سنتے تھے، جنہوں نے ایک ہی بار سنا، تمہارے سامنے اس وحی کا نزول ہوتا تھا، اور بار بار تم پر آیات الرحمن پڑھی جاتی تھی، اور تمہارا تجبر، طغیانی سرکشی پہلے سے بڑھ جاتا تھا، اور جنہوں نے ایک ہی بار نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اور کیا ان کا عقیدہ بن گیا، کیا ان کا منہج بن گیا، اور کس طرح ان میں ایک صالحیت آ گئی، تو ذرا غور کرو، تقابل کرو، تمہاری حیثیت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، تمہارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، ان کا کیا ہے، تو خود ہی ایک تقابل کرو، موازنہ کرو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں اتری تاکہ کفار مکہ کو سرزنش کی جائے، انہیں تقابل کی دعوت دی جائے کہ خود ہی سوچو اور فیصلہ کرو کہ جن تم سے آگے نکل گئے باعتبار شرف، باعتبار مرتبہ و مقام، تمہیں اسلام نصیب نہ ہو سکا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کتنے فرق ہیں خود قرآن نے وہ پیش کیے، ہم پڑھیں گے۔ تو سورہ جن شروع ہوتی ہے، قل کہہ دیجئے، اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف سے مراد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور وحی کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ وحی ایک ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس کا مصدر اللہ رب العزت کی ذات ہے، کسی اور طرف سے نہیں آتی۔ تو کہہ دیجئے وحی کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الیہ میری طرف، انہو بے شک، استمع نفر من الجن، سنا ہے ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، من الجن، جنوں میں سے ایک جماعت نے، ایک گروہ نے سنا ہے، اور سن کر کیا کہا؟ فقالوا، کہا انہوں نے، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے سنا قرآن بڑا عجیب، یہ جنوں کا قول، بے شک ہم نے سنا قرآن بڑا عجیب۔ اب یہاں بھی ایک فرق واضح ہے تمہارا اور جنوں کا، وہ انہوں نے سنا اور سنتے رہے بڑے شوق اور محبت سے، بڑے ایک اعتراف قلبی کے ساتھ، اور تمہارا رویہ کیا ہے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس قرآن کو سنو ہی نہ،
اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے تو شور مچایا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری آواز ان کی آواز کے نیچے دب جائے اور تم غالب آ جاؤ اور ان کی آواز کسی تک پہنچنے نہ پائے۔ یہ ہے تمہارا کردار، اور یہ جنوں کا کردار، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک سنا ہم نے قرآن بڑا عجیب۔ جب وہ پہنچے وہاں جہاں نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر آپ کی پوری تلاوت سنی۔ جب آپ کی تلاوت ختم ہوئی تب وہاں سے رخصت ہوئے، اور تم تو شور مچاتے ہو قرآن کی تلاوت کے وقت اور بھاگتے ہو، بلکہ اپنے چھوٹوں کو، بیٹوں بھتیجوں کو نصیحت کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا، ان کی بات نہ سننا، قرآن کی تلاوت نہ سننا، ورنہ تم پر جادو کا اثر ہو جائے گا، تم پر آپ کی کہانت کا اثر ہو جائے گا۔ یہ تمہارا کردار۔ تو خود ہی موازنہ کرو کہ تمہارے اور جنوں کے بیچ میں کیا فرق ہے، اور کس طرح وہ تم سے سبقت لے گئے اور کس طرح تمہیں پیچھے چھوڑ گئے۔ اب یہ قرآن سننا، یہ قصہ کہاں پیش آیا؟ اس بارے میں 2 حدیثیں سامنے آتی ہیں اور بڑا ایک اختلاف سامنے آتا ہے۔ ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں۔ یہ قرآن سننے کا واقعہ نخلا میں پیش آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرا رہے تھے تو وہاں سے کچھ جنوں کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب قرآن کی آواز سنی، تلاوت کی آواز سنی، بڑی پرکشش آواز، تو وہ سننے بیٹھ گئے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہے، بیٹھے رہے، سنتے رہے، اور جب آپ کی تلاوت ختم ہوئی تب وہاں سے روانہ ہوئے جلدی۔ اس عجیب تلاوت کو سن کر جلدی روانہ ہوئے تاکہ اپنی قوم کو خبر دیں کہ ہم نے جو قرآن سنا ہے اس کا نسق اور ترتیب بالکل ویسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں تھی۔ تو اپنی قوم کو دعوت دینے کے شوق میں جلدی روانہ ہو گئے، اور نبی علیہ السلام سے بات تک نہیں کی، ملاقات تک نہیں کی۔ یہ روایت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اور دوسری روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اس میں جنوں کا آپ کے پاس آنا اور آپ کو دعوت دینا کہ اس وقت فلاں مقام پر ہزاروں جن جمع ہیں، آپ ان پر قرآن پڑھیں اور انہیں اسلام اور توحید کی دعوت دیں۔ تو پیارے پیغمبر وہاں گئے، روانہ ہوئے، اور وہاں جنوں کا بڑا ایک جھمگٹا تھا، اجتماع تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور جو دعوت دینے والے جن تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ جب ان کی بستی قریب آ گئی اور ان کی اجتماع گاہ قریب آ گئی تو آپ نے ایک خط کھینچا اور عبداللہ سے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، آگے نہ بڑھیں۔ تو عبداللہ وہاں کھڑے ہو گئے، اور جناب عبداللہ کا بیان ہے کہ مجھے جنوں کو ہیولے نظر آتے تھے، جیسے حبشی ہوتے ہیں، یہ سوڈان کا ایک قبیلہ، ان کا انہوں نے نام لیا زوت غالباً، اس سے ان کی شکلیں مشابہ تھیں، اور بعض ہند کے قبائل اور علاقوں کی شکلوں سے مشابہت نظر آ رہی تھی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر گئے، ایک روایت میں سورہ رحمان آپ نے پڑھی اور سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھی،
اور جنوں کو دعوت بھی دی اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ اسے یہ دو واقعات ہیں، کچھ لوگ انہیں اختلاف پر محمول کر رہے ہیں، اضطراب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ قصے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں دونوں قصے ذکر کیے، یعنی پہلے عبداللہ بن عباس والا اور پھر عبداللہ بن مسعود والا رضی اللہ عنہما۔ اصل معاملہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی تو ان جنوں نے اور شیاطین نے ایک بڑی تبدیلی محسوس کی آسمانوں پر۔ تبدیلی یہ محسوس کی کہ آسمانوں پر ان کی کرسیاں تھیں اور جا کر یہ بیٹھے رہتے تھے اور آسمانوں کی خبریں اچکنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی خبر ان کے کانوں پڑ جاتی جو کہ صحیح حق ہوتی تو فوراً وہ نیچے اترتے، اپنے کاہنوں کے پاس آتے، اس ایک خبر میں 9 باتیں اور ملا کر ان کو بتاتے، اور وہ کاہن ان 10 باتوں میں 100 باتیں ملا کر آگے لوگوں کو بتاتے۔ 99 تو جھوٹ ہی ہوتی، ایک ہی بات سچی ہوتی، اور جو بات سچی ہوتی اسی کو آگے حجت بنا کر اپنی کہانت کی صحت کے حوالے دیتے کہ دیکھو فلاں موقع پر ہم نے خبر دی تھی اور وہ سچی ثابت ہوئی۔ خبریں کیسے اچکتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی فیصلہ صادر فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمانے والا ہے، تو فرشتوں پر ایک بے ہوشی طاری ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر، اس کی خشیت کی بنا پر، کہ نامعلوم وہ فیصلہ کیا ہو، اور پھر آہستہ آہستہ ہوش آتی، تب تک فیصلہ صادر ہو چکا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے اس فیصلے کی خبر جبریل امین کو ہوتی ہے اور وہ آگے فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ جب فرشتوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، جو فرشتے ایک دوسرے کے سامنے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات ان جنوں کے کانوں میں پہنچ جاتی، اور وہ چونکہ حق بات ہوتی ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر وہ نیچے اتر کر اپنے جو کاہن دوست ہیں انہیں اس سے آگاہ کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ایک جاری تھا۔ یوں سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کی بعثت تک فترت الرسل کا دور ہے، اور 600 سال کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی بہت آسمانی خبریں بحال رکھیں، قائم رکھیں۔ جن اوپر آتے تھے، کرسیاں ان کی موجود تھیں، بیٹھے رہتے تھے، کوئی فیصلہ صادر ہوتا، اکثر کی تو ان کو خبر نہ ہوتی، لیکن کوئی اکا دکا فیصلے کی خبر ان تک ہو جاتی، ان کے کانوں تک پہنچ جاتی کہ بالکل زمین کا رابطہ آسمان سے کٹ نہ جائے، کوئی اکا دکا خبریں آسمان کے نیچے پہنچتی رہیں۔ اور یہ 600 سال کا وقفہ، فترت الوحی اور فترت الرسل کا وقفہ، جس میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی، اور جب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ گیا تو اللہ رب العزت نے یہ آسمانوں والے جو فیصلے، جنوں والی باتیں، انہیں بند فرما دی، بلکہ شہاب ثاقب اللہ تعالیٰ نے بنائے، ستاروں کے اندر یہ شعلے اللہ تعالیٰ نے رکھے کہ اب اگر کوئی آئے گا، کوئی جن آئے گا اور وہ آسمان کی خبر اچکنے کی کوشش کرے گا تو چاروں طرف یہ شعلے ٹوٹیں گے اور اس جن کو جلائیں گے۔ تو جنہوں نے یہ تبدیلی محسوس کی کہ یک لخت یہ تبدیلی کیوں آ گئی، ہماری کرسیاں موجود تھیں، اوپر سے کچھ فیصلے آ جایا کرتے تھے، ہم نیچے پہنچا دیا کرتے تھے، اب جاتے ہیں تو
یہ شہاب ثاقب میں ہمارا تعاقب کرتا ہے، چاروں طرف سے شعلے ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ تبدیلی کیوں؟ تو نیچے باقاعدہ ان کا اجلاس ہوا، ابلیس بھی تھا، یہ سارے جن شیاطین ساتھ ہی رہتے تھے، کہ دیکھو یہ کوئی تبدیلی رونما ہوئی۔ تو فضربوا مشارق الارض و مغاربہ، جاؤ مشرق اور مغرب، دائیں بائیں آگے پیچھے، شمال و جنوب، ہر علاقے میں جاؤ، ڈھونڈو کوئی تبدیلی آئی ہے کیا؟ تو یہ جن اور شیاطین اسی تبدیلی کی تلاش میں تھے، گھومتے پھرتے تھے مشرق مغرب شمال جنوب، لیکن کوئی خبر انہیں معلوم نہ ہو رہی تھی۔ ادھر نبی علیہ السلام طائف گئے تھے، اہل طائف کو دعوت دی، اور دعوت دینے کا معاملہ بڑا ایک حساس ثابت ہوا، کیونکہ نبی علیہ السلام اہل مکہ سے کہہ کر گئے تھے کہ تم میرے اپنے ہو اور میری دعوت تم نے قبول نہیں کی، اس دعوت کے راستے میں تم نے کانٹے بچھائے، روڑے اٹکائے، اپنے وسائل خرچ کر کے لوگوں کو منع کیا۔ اب دیکھو میں طائف جاتا ہوں، وہ میرے بیگانے ہیں، وہ دیکھنا کیسے ایمان لائیں۔ یہ بات کہہ کر آپ طائف تشریف لے گئے، اہل طائف کو دعوت دی۔ ان کا سلوک آپ جانتے ہیں، انہوں نے پتھر مارے، آپ کو لہولہان کر دیا، آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتی، پھر دعوت دیتے، پھر وہی سلوک، بلکہ ایک موقع پر اتنے پتھر مارے کہ نبی علیہ السلام کو جس طرف منہ تھا اسی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور سر پر دوڑتے جا رہے ہیں۔ اور جب ایک مقام پر جا کے ٹھہرے تو اوپر دیکھا فرشتہ جو بادلوں پر مامور ہوتا ہے، وہ بادل لے کر آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ موجود ہے جو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کر دیجئے، ہم ان پہاڑوں کے بیچ اہل طائف کو پیس کے رکھ دیں۔ مگر آپ نے بددعا نہیں کی، بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا، لعنت بنا کر نہیں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں، نادان ہیں یہ۔ اب اہل طائف کا سلوک آپ نے سن لیا، بڑی بدسلوکی کی، بہت ہی پتھر مارے، بڑی شدت سے انکار کیا۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اور مکہ واپس بھی جانا تھا، اہل مکہ سے کیا کہہ کر آئے تھے، اور طائف میں کیا سلوک ہوا، اب مکہ والے کیا سلوک کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام مکہ واپسی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، رستے میں ایک نخلہ میں آپ نے کچھ دیر آرام کیا، فجر کا وقت ہوا اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور وہیں ان جنوں کا گزر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ کا پیار، کہ اہل طائف نے آپ کی بات نہیں مانی، ہم آپ کی دل جوئی کے لیے کہ آپ کی دعوت کامیاب ہے، آپ کا مشن کامیاب ہے، ایک مخلوق آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، وہ آپ کی دعوت سنیں گے اور ایمان لائیں گے۔ چنانچہ جن وہاں سے گزرے، اللہ تعالیٰ کی حکمت، نبی علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے، اور یہ باور کرانے کے لیے کہ مشن پوری طرح کامیاب ہے۔ لوگ اگر نہیں مانتے تو یہ ناکامی نہیں ہے، یہ کامیابی ہے۔ دین اسلام کی سماحت یہ ہے کہ آپ نے کام کر دیا، آپ کامیاب ہو گئے، اس کا آگے اثر ہو یا نہ ہو، آپ نے دعوت دے دی، آپ کامیاب ہو گئے، لوگ قبول کریں یا نہ کریں۔ آپ کا اجر لوگوں کے قبول کرنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ آپ کا اجر دعوت دینے پر موقوف ہے۔
ہاں شرط یہ کہ دعوت آپ کی صحیح ہو، منہج آپ کا صحیح ہو، خالص توحید کی دعوت ہو، اللہ کے نبی کی اتباع کی دعوت ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں عمل صالح کی دعوت ہو۔ آج بیشتر دعوت دینے والے ان کے منہج کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ ہاں اگر آپ کا طریق نبوی ہے تو آپ دعوت دیں گے، آپ کو اجر ملے گا، آگے لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ تو یہ مشن کی ناکامی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعوت کی تقویت کے لیے اور مشن کی کامیابی ظاہر اور ثابت کرنے کے لیے اللہ کی حکمت، وہ جن جو تلاش میں تھے کہ روئے زمین پر کوئی تبدیلی رونما ہوئی تو اچانک وہاں سے گزرے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر قرآن پڑھ رہے تھے، وہ انہوں نے سنا اور سن کر کہا یہ تو بالکل ویسا ہی کلام ہے، ویسے ہی تاثیر ہے، ویسے ہی بلاغت ہے، بالکل دلوں کو چھو لینے والا کلام جیسا موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ بس وہ جن کلام الہی کو سنتے ہیں اور وہاں سے بڑی تیزی سے نکلتے ہیں اپنے قبیلے کی طرف، اپنے رؤساء کی طرف، انہیں خبر دینے کے لیے کہ جو تبدیلی ہم تلاش کر رہے تھے وہ ہمیں مل گئی، اور ہم نے اللہ کی وحی سنی، اللہ کا قرآن سنا، سراغ لگ گیا ہے۔ اچھا وہ جن مل کر کیوں نہیں گئے؟ اس میں ایک حکمت ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہم نے بتایا کہ جلدی پہنچنے کے لیے، اور ایک یہ کہ جو ہی وہ جن وہاں سے روانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو بتا دیا کہ آج جو آپ نے قرآن پڑھا تھا وہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا ہے۔ جب جنوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی نے یہ خبر دی ہے، حالانکہ نہ انہوں نے ہمیں دیکھا نہ ہم نے ان سے ملاقات کی، تو مانا آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ وہی حق ہے، تاکہ اور ان کے اندر ایک ثبات قدمی آ جائے کہ نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہم وہاں موجود ہیں، یہ ہم نے آپ کا کلام سنا ہے، نہ ہم نے آپ سے ملاقات کی، تو آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ اس کا معنی بس صادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، اور آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی؟ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک سنا جنوں کی ایک جماعت نے۔ نفر جماعت کو بولتے ہیں جن کی تعداد 3 اور 10 کے درمیان، یعنی وہ گروہ جس کی تعداد 3 اور 10 کے درمیان ہو اسے عربی میں نفر بولتے ہیں۔ تو یہ 3 تھے یا 10 تھے یا 7 تھے یا 9 تھے۔ حسری نے لکھا ہے کہ ان میں سے کچھ کا تعلق نصیبین علاقے سے تھا جو یمن کا علاقہ ہے، اور کچھ کا تعلق نینوا سے، اور انہوں نے یہ کلام سنا، فقالوا، بس کہا انہوں نے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا قرآن عجبا، عجیب، عجیب کئی اعتبارات سے، عجیب باعتبار فصاحت کے، کہ کیا اس قرآن میں الفاظ کا چناؤ اور کیا جملوں کی ترتیب، اس کو بولتے ہیں فصاحت، یعنی کلام کا ظاہر فصاحت پر ہو، اور پھر کلام کی بلاغت، بلاغت سے مراد یہ کہ اتنا مؤثر کلام کہ سیدھا دل میں اترتا ہے۔ تو فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے۔ فصیح باعتبار الفاظ کے چناؤ کے، باعتبار جملوں کی ترتیب کے، اور بلیغ باعتبار تاثیر قلبی، کہ جو اس کلام کو سنتا ہے تو اس کی تاثیر پڑھنے والے کی زبان سے سیدھا سننے والے کے دل میں داخل ہوتی ہے، یہ کلام بلیغ کہلاتا ہے۔
تو ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، الفاظ ایسے اور تاثیر ایسی. یہاں بھی کفار قریش کو جھنجھوڑا گیا کہ جنہوں نے کیا کہا، ان کا تبصرہ کیا قرآن سن کر، اور تم، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی کاہن کا کلام ہے، افترى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یہ تمہاری باتیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتے ہو اور کہتے ہو کہ انہوں نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، یا آپ مجنون. یعنی یہ تمہاری باتیں، شاعر اور کاہن اور مجنون اور مفتری، یہ تمہاری باتیں. اور جنہوں نے بصمیم قلب یہ اعتراف کیا کہ انا سمعنا قرآن عجبا، بے شک ہم نے سنا قرآن بڑا عجیب، یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف. رشد مانا بھلائی، یہ رشد رشاد سے ہے. رشاد کا اصل مانا صخرہ، چٹان، کیونکہ چٹان بڑی مضبوط ہوتی ہے، تو مانا اس قرآن کی ہدایت بڑی مضبوط ہے، اس میں کوئی شبہات نہیں ہے، کوئی ظن یا تخمین نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا مضبوط کلام، بڑی مضبوط ہدایت اور بڑے مضبوط مسائل ہیں جو یہ قرآن بیان کرتا ہے. یہدی الی الرشد. تو یہ جنہوں نے قرآن سنا، ایک بار سنا، یہ ان کا تبصرہ. اور اے کفار قریش، تم شرم کرو، تم نے یہ قرآن بار بار سنا اور تم یہ بات نہ کر سکے. یہ شاعر کا کلام ہے، مجنون اور کاہن کا کلام ہے، نعوذ باللہ. جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، ہم نے کیا کیا، فآمنا بہ، بس ایمان لائے ہم، بہی، اس قرآن پر، سنتے ہی ایمان لے. اتنا فصیح و بلیغ کلام ہمارے دلوں میں اتر گیا، ہم فوری ایمان لے آئے. اور ہمارا اعلان سن لو، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز نہیں ہم شرک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہرگز اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. یہ ہے جنوں کا فہم، جنہوں نے پہلی بار کلام الرحمن سنا اور یہ پورے یقین کے ساتھ فیصلہ کر لیا کہ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے. مکہ والو، تم ذرا سوچو، ابھی تک تم شرک کی دلدل میں پھنسے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے معبود، ہمارے سفارشی، ما نعبدهم الا ليقربونا الى زلفى، یہ ہمارے وسائط اور ہمارے وسیلے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ اب تک شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے. اور جنہوں نے پہلی بار قرآن سنا اور یہ واشگاف اعلان کر دیا کہ ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، قطعاً شرک نہیں کریں گے. اور یہاں ان کلمہ گو نادان مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. وہ اسلام کے معاشرے میں 50 سال سے ہیں، 70 سال سے ہیں، مگر ابھی تک وہ شرک کی ضلالت میں ڈوبے ہوئے. قبروں سے ان کا تعلق، قبوں سے ان کا تعلق، مزاروں سے ان کا تعلق، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا. ابھی تک وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، وسائل موجود ہیں ان کے پاس حق سننے کے لیے، ابھی تک شرک پر قائم. دیکھو یہ جن، ان کا کردار، جنہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ صدق دل سے قرآن سننے والا، اس کے فوری طور پر 2 فیصلے یقینی. ایک، وہ فوری قرآن پر ایمان لائے گا جیسے وہ لائے. دوسرا، فوری طور پر وہ ہر قسم کی شرک سے اظہار بیداری کرے گا اور توحید پر قائم رہنے کا عزم کرے گا. یہ روز اول کا فیصلہ ہے. تو کفار قریش کو مطعون کیا گیا، اور ہم آج کے نادان مسلمانوں کو بھی سوچ و بچار کی دعوت دیتے ہیں کہ تمہیں اسلام میں سال ہا سال گزر گئے،
تم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اب تک شرک پر قائم، اب تک تمہیں توحید خالص کا ادراک نہیں ہوا، تو جن تم سے سبقت لے گئے، کیا ان کا اقرار و اعتراف ہے؟ بلکہ آپ سورہ احقاف میں بھی جنوں کے اس قصے کا ذکر ہے، وہ بھی آپ سن لیں کہ جنہوں نے کیا کہا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے بھیجا آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو جو قرآن سنتے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، اور جب وہ قرآن سننے کے لیے وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جا، خاموشی سے سنو۔ اور کفار قریش نے کیا کہا؟ وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچا۔ جنہوں نے کیا کہا؟ أَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، بڑی توجہ سے سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، اور جب قرآن کی تلاوت پوری ہوئی تو فوراً اپنی قوم کے پاس چلے گئے ان کو ڈرانے کے لیے، انہیں خبر دینے کے لیے۔ قالوا، جا کر کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک سنی ہم نے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری۔ اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے، یہ جن یہودی تھے جن کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پہلے تھے اور ان کا دور اللہ کے پیغمبر کے دور کے قریب تھا، لیکن چونکہ یہود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور ہمارے اندر امت محمدیہ میں وسطیت اور اعتدال اور انصاف ہے، ہم اپنے پیارے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ جنہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اترا، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے قبل جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور کلام ان کی تصدیق کرنے والا ہے، یہدی الی الحق، اور وہ قرآن ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور وہ قرآن ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ دیکھو جنوں کا ادراک، یعنی پہلی بار یہ مجلس انہوں نے اٹینڈ کی اور پہلی بار قرآن سنا، اور کس طرح اللہ نے ان کے افہام کھول دیے اور کس طرح انہوں نے صمیم قلبی سے ان حقائق کا اعتراف کیا۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کو جواب دو، قبول کر لو اللہ کے داعی کو۔ یہ داعی اللہ کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لے جاؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کے داعی کو جواب نہیں دے گا، ان کو قبول نہیں کرے گا، یعنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو جواب نہیں دے گا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین، تو وہ زمین میں رہ کر اپنی اس اکڑ کی بنا پر لوگوں کو عاجز نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی ان کی دھونس کامیاب ہو سکے گی، اور نہ اللہ کے سوا ان کو کوئی دوست ہوگا، اور یہ لوگ کھلم کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ جنوں کی پوری تقریر سورہ احقاف میں مذکور ہے، اور یہاں بھی ان کے باتیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں ان کے ذکر کی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک بلند ہے ہمارے رب کی بزرگی، بے شک بلند ہے ہمارے رب کی بزرگی۔ جد، یہ جد جو ہے عظمت، بزرگی اور شان کے معنی میں آتا ہے۔ دادا کو بھی جد بولتے ہیں، جس کی جمع اجداد ہے، کیونکہ دادا اس کی شان، اس کی عظمت اپنے کنبے میں اور اپنی اولاد میں بڑی معترف ہوتی ہے، اور بڑا وہ قابل احترام اور قابل تعظیم ہوتا ہے۔ تو جد ان سے مراد بڑائی، عظمت۔ انس بن مالک کا قول ہے، ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد کر لیتا تفسیر کے ساتھ، تو جد فی اعیننا، ہماری نگاہوں میں بڑا عظیم ہوتا، بڑا شان والا ہوتا۔ تو جنہوں نے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا،
کہ بے شک بلند ہے ہمارے رب کی شان اور بزرگی. یہ انا، اور ایک قرأت میں انا بھی ہے. یہ انا یہ تقریباً غالباً 10 سے زیادہ مقام پر استعمال ہوا آیات کے شروع میں. تو دوسری قرأت میں انا بھی، ان انا کی جگہ انا بھی انہی مقامات پر مستعمل ہے. 2 قرأتیں. اور اگر انا ہو تو اس کا عطف جار مجرور پر ہوگا، اور وہ ہے فآمنا به، فآمنا به وآمنا انه تعالی جد ربنا وآمنا انه كان يقول سفيهنا عن الله شططا. تو یہ جار و مجرور پہ اس کا بہی پر اس کا عطف ہوگا. اور اگر انا ہو تو انا سمعنا قرآنا عجبا، جو پہلی آیت ہے سورہ جن کی، انا، اس پر اس کا عطف ہوگا. لیکن معنوی فرق کوئی نہیں. انا اور انا دونوں حروف تحقیق ہیں جو تاکید اور کلام میں زور پیدا کرتے ہیں. صرف ان کے جو مواقع ہیں ذکر کے، اس کے کچھ قواعد ہیں علماء نحو نے ذکر کیے ہیں. تو بہرکیف انہ تعالی جد ربنا، اور یہ کہ بے شک بلند ہے بزرگی شان ہمارے رب کی. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہیں بنائی اس نے صاحبہ، نہ بیوی، ولا ولد، اور نہ اولاد. ہمارے رب کی شان بلند ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد. یہ بلند شان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ بیوی اور اولاد یہ تو کمزوری کی علامت ہے. بندہ ان کی خدمت کا محتاج ہوتا ہے، اور بندہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا محتاج ہوتا ہے. تو یہ ضعف اور عجز کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان بہت ہی اونچی ہے، وہ ان چیزوں سے بالکل پاک ہے. یہ بھی جنہوں نے پہلے روز اعتراف کر لیا، متخذ صاحبۃ ولا ولد، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو مشرکین مکہ، تم شرم کرو، تم کہتے ہو کہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں، یہ تمہارا فہم ہے. یہودیوں تم شرم کرو، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. اور عیسائیوں تم شرم کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. اور جنوں کا روز اول کا عقیدہ، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ بے شک کان یقول سفیہنا، تھا کہتا ہمارا بے وقوف. بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں سفیہ یعنی بے وقوف سے مراد ابلیس ہے. سفیہ بمعنی جاہل ہے یہاں، یا پھر تمام جوہلا جو بھی جنوں میں اور شیاطین میں موجود تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کیا؟ اللہ، اللہ پر شططا، مبالغہ امیز باتیں، ایسی باتیں جو طغیانی پر قائم ہوتی، زیادتی کی باتیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں. یہ دعوت ہمیں ابلیس نے دی. یہ جو بھی ہماری قوم کے سفہاء اور جہلاء ہیں انہوں نے یہ فکر ہمیں پڑھائی. کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یہ کہ بے شک ہمارے بے وقوف، ہمارے جاہل، یا ہمارا بے وقوف، ہمارا جاہل مراد ابلیس، کہتا تھا اللہ پر شططا، انحراف اور طغیانی اور زیادتی کی باتیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کے فلاں شرکاء ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ بے شک ہم نے گمان کیا، أَن لَّن تَقُولَ، کہ ہرگز نہیں کہیں گے، الانس انسان، والجن اور جن، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذباً جھوٹ. یہ جنوں کی گفتگو اس آیت کریمہ میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے
جو ایک عرصہ یہ عقیدہ بنائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو یہ ہم نے انسانوں سے سنا اور جنوں سے سنا۔ ہمارا یہ گمان تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بول سکتے، لہذا ہم نے اس عقیدے کو اپنا لیا اور ایک عرصہ اس پر قائم رہے۔ لیکن جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحی سنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور قرآن پاک دیکھا اور پڑھا، تو ہمیں اس عقیدے کے خلاف علم حاصل ہوا، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی بیوی ہے۔ اب ہمارا عقیدہ اس تعلق سے بالکل درست ہو چکا ہے۔ جو پہلے یہ عقیدہ ہم نے بنایا تو بعض انسانوں اور جنوں سے سن کر، اور ہمارا گمان یہ تھا کہ انسان اور جن جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، ہم نے ان کو سچا سمجھا اور ان کی بات کو مان لیا۔ لیکن جب ہم نے قرآن حکیم سنا اور قرآن کی زبان سنی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا عقیدہ اور ان کی بات بالکل خلاف وحی ہے، خلاف قرآن ہے۔ لہذا آج ہم اس بات سے رجوع کرتے ہیں اور جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی اس تعلیم پر قائم رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ تو یہ جنوں کا سرعت قبول، یعنی قبول کر کے فوراً اس کو مان لینا، اور جو اس کے برخلاف عقیدہ بنا ہوا تھا اس کو ترک کر دینا، حقیقت میں یہ وصف بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ہے کہ ایک انسان ایک غلطی پر ہو اور جب اس کو صحیح چیز کا علم ہو تو اپنی غلطی سے رجوع کر لے اور جو حق بات ہے اس کو قبول کر لے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جنوں کی اس بات کو نقل کیا کہ ہم یہ خلاف عقیدہ باتیں کیوں کرتے تھے، کیونکہ ہمیں یہ باتیں بعض انسانوں اور بعض جنوں سے معلوم ہوئیں اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لیکن آج ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ انسان بھی جھوٹ بولتے ہیں اور جن بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور حق صرف اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی سے حق ہمیں معلوم ہو گیا اور ہم تک پہنچ گیا۔ جی، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بے شک کان رجال من الانس، کچھ انسانوں میں سے لوگ، کچھ لوگ، رجال رجل کی جمع، کچھ لوگ من الانس انسانوں میں سے، یعوذون بمعنی یستعیذون، پناہ مانگتے تھے، پناہ پکڑتے تھے، برجال من الجن، کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، یعنی کچھ انسان پناہ پکڑتے تھے جنوں کی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کچھ لوگ انسانوں میں سے یعوذون پناہ پکڑتے تھے برجال من الجن، جنوں میں سے کچھ لوگوں کی۔ چنانچہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ حسن بصری کا قول ہے کہ عرب میں یہ بات مسلم تھی اور پھیل چکی تھی کہ جب وہ سفر میں جاتے اور جب رات ہوتی اور کسی وہ جنگل سے گزرتے یا کسی صحرا سے ان کا گزر ہوتا تو یہ کہہ کر اس جنگل میں قدم رکھتے کہ نعوذ بسید ھذا الوادی من شرار قومہ، کہ ہم اس وادی کے جو سردار ہے جن، اس کی پناہ طلب کرتے، من شر صفہاء قومہ، جو اس سردار کی قوم کے نادان لوگ ہیں، صفہاء اور جاہل ہیں، جو ان کے چیلے، ان کے شر سے۔ یعنی جب وادی میں داخل ہوتے یا کسی جنگل میں داخل ہوتے تو بلند آواز سے یہ بات کہتے کہ اس وادی کا جو جنوں کا سردار ہے، ہم اس کی پناہ کے طالب ہیں، اپنی پناہ میں لے لے، تاکہ اس کی قوم کے جو چھوٹے یہ کوئی برے لوگ، فتنہ پیدا کرنے والے لوگ، نقصان دینے والے لوگ، جن، وہ میں نقصان نہ پہنچائیں۔
چنانچہ جب وہ جملہ کہتے تو پھر وہ اس وادی کا یا اس جنگل کا جو جن سردار ہوتا تھا وہ پناہ کا اعلان کر دیتا تھا، اور کوئی اس کی قوم کا بندہ اسے نقصان نہ پہنچاتا، اور بڑی آرام سے وہ رات بسر کرتا اور پھر اپنے سفر پہ آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ پہلے یمن میں شروع ہوا، پھر ایک قبیلہ بنو حنیفہ انہوں نے اس کو اپنایا، اور پھر آہستہ آہستہ پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ ہم جب اکیلے سفر کریں یا 2-4 بندے سفر کریں تو ہمیں ان جنوں سے نقصان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب بھی کسی نئی وادی میں داخل ہوں تو یہ جملہ کہتے ہوئے داخل ہوں تاکہ اس وادی کا جو جن سردار ہے اپنی پناہ ہمیں دے دے اور ہماری حفاظت کرے۔ تو یہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ بے شک کچھ انسانوں کے مرد، کچھ انسانوں کے لوگ یعوذون برجال من الجن، وہ پناہ پکڑتے تھے جنوں کے کچھ لوگوں کی، فزادوہم رہقا، تو اس چیز نے بڑھا دیا انہیں باعتبار سرکشی، جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ ہم کیا سے کیا ہیں کہ انسان ہماری پناہ طلب کرتے ہیں، ہم سے حفاظت اور حمایت طلب کرتے ہیں، تو فزادوہم رہقا، اس طرح انہوں نے بڑھا دیا انسانوں نے ہم ان کو، یعنی جنوں کو، راحتاً سرکشی میں۔ یہ اس کا معنی اس کا الٹ کر لیں، فزادو بڑھا دیا جنہوں نے ہم ان انسانوں کو راحقہ باعتبار خوف کی، اس طرح ان کا خوف اور بڑھتا گیا جنوں سے۔ جب وہ کثرت سے یہ بات پھیل گئی کہ انسان جو ہیں وہ جنوں کی پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کے عقیدے کمزور ہو گئے، اور یوں جن اپنا خوف ان میں بڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو فزادوہم رہقا دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں، اگر زادو یہ فعل فاعل مراد اس سے انسان ہو، اور ہم مفعول یعنی انسانوں نے بڑھا دیا ان کو، یعنی جنوں کو، رہقا سرکشی میں، اور اگر زادو فعل فاعل مراد جن ہو اور ہم سے مراد انسان ہو مفعول، تو معنی ہوگا کہ جنوں نے ہم ان کو، انسانوں کو بڑھا دیا راحتاً باعتبار خوف کے، ان کا خوف بڑھتا گیا۔ تو یوں شیطان اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے ایک بدترین جو شرک کی صورت تھی وہ لوگوں میں پھیلا دی۔ حالانکہ تعوذ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پناہ طلب کرنا تو یہ ایک بڑا اہم اعتقادی مسئلہ ہے، توحید کی جان ہے یہ۔ یعنی قرآن کا اختتام اسی مسئلے پر ہوا، قرآن ختم ہو رہا آخری 2 صورتیں، اور اللہ اپنے پیغمبر سے مخاطب، قل، اے پیغمبر تم کہو، حالانکہ تم سردار کائنات ہو، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ تعوذ کا معاملہ کتنا سنگین ہے، دنیا پر واضح ہو جائے کہ پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی محتاج ہے، حتیٰ کہ سید والد آدم اور سردار کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کے طالب ہیں، اس کی پناہ کے محتاج۔ آپ بھی کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں رب الفلق کی، رب الناس کی، ملک الناس کی، الہ الناس کی۔ تو کتنا ایک تضرع کا اظہار ہے، اور یہ قرآن کا اختتام ہے، یعنی قرآن کا آغاز اور اختتام عظیم الشان عقیدہ توحید پر، اور یہ آخری صورتیں دونوں استعاذہ اور تعوذ کی صورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعوذ المتعوذون بمثلہما، اس طرح کے تعوذ کے صیغے کسی کو نہیں ملے۔ یعنی یہ 2 صورتیں بڑی عجیب ہیں جن میں تعوذ کے جملے اور تعوذ کے صیغے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے اور بیان کیے، یعنی ایسے تعوذ کے صیغے کسی کو حاصل نہیں ہوئے۔ تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ حکم دیا کہ آپ تعوذ کریں، اور یہ اعتراف و اقرار کریں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محتاج۔ تو شیطان نے اس طریقے سے لوگوں میں شرک پھیلانے کے اپنے مشن کو پورا کیا، اور یوں شرک بہت پھیلا حتیٰ کہ پورے عرب میں پھیل گیا، اور پورے عرب میں جب وہ سفر کرتے اور کسی جنگل یا کسی وادی میں داخل ہوتے، بلند آواز سے اس علاقے کے جنوں کے سردار کی پناہ طلب کرتے اور وہ پناہ دیتے، اور یوں شرک جو ہے وہ خوب پھیلا اور لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ اب دیکھیں یہ جن جب اسلام قبول کر چکے، توحید سمجھ چکے،
اب ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ کیسا شرک ہمارے اندر موجود تھا، کس طرح ہمارے بڑوں نے اس شرک کی تشہیر کی، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ ہم پناہ دینے والے، ہم قوتوں کے مالک ہیں، حالانکہ پناہ دینا اللہ کا کام، اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے پر قادر نہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ وہ سمجھتے تھے، انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، جس طرح تم سمجھتے ہو، أن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو نہیں بھیجے گا، لن یبعث، ہرگز نہیں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ، احدا، کسی کو، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیجے گا، ہرگز نہیں بھیجے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کلام جنوں کا نہیں، یہ بیچ میں جملہ معترضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، یعنی جنوں کا یہ خیال تھا اس دعوت سے پہلے، کما ظننتم، جیسے اے لوگو تمہارا خیال، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیجے گا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک رسول کی بعثت مراد ہے، اور یہ عقیدہ یہود نے پھیلایا تھا، ان کی منشا یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت منسوخ نہ ہو سکے اور قیامت تک قائم رہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ ان کو اس چیز کا ادراک تھا، تورات میں آنے والے نبیوں کی خبریں تھیں، وہ جانتے تھے، مگر تعصب اور حسد اس فکر کو عام کیا۔ تو ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ کسی کو نہیں بھیجے گا، ویسے ان کا بھی یہ گمان اور عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیجے گا۔ دوسرا اس کا معنی جس طرح زیادہ مفسرین گئے وہ ہے یہ بعثت قیامت کے تعلق سے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، وہ سمجھتے تھے، کما ظننتم، جیسے تم سمجھتے ہو، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی اور اللہ کسی کو نہیں بھیجے گا، یعنی میدان محشر کی طرف اور موقف کی طرف۔ اللہ یبعث اللہ، کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ، احدا، کسی کو، کسی ایک بندے کو بھی زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، بلکہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جیسے تمہارا یہ عقیدہ ہے کفار قریش، ویسے جنوں کا بھی عقیدہ تھا، ان میں بھی عقیدہ پھیلا دیا گیا تھا، تو وہ بھی اس عقیدے پر قائم تھے، لیکن جب انہیں یہ دعوت پہنچی، قرآن انہیں سنا، تو انہوں نے یقین کر لیا قیامت قائم ہوگی اور لوگ جو ہے وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے، جس چیز کو تم بالکل نہ سمجھ سکے، حالانکہ یہ دعوت تم تک پیش کی گئی سال ہر سال، اللہ تعالیٰ کی وحی بار بار اتری اور براہین و دلائل اللہ نے پیش کیے تمہیں سمجھانے کے لیے، مگر تم نہیں سمجھے۔ اور جنہوں نے اس حقیقت کا ادراک، ایک ہی بار قرآن سنا، اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ قیامت بھی حق ہے، مردے اللہ کے امر سے زندہ ہوں گے اور میدان معاشر میں جمع ہوں گے۔